کہ آج پیر کا پرچار ہو رہا ہے، رسول اللہ کے دین کا پرچار نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج، پہلے کے زمانے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، تاریخ میں، تقریروں میں سنتے ہیں علماء نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، تو آج کیوں نہیں دیتے؟ میں کہتا ہوں آج آپ ان کے ساتھ کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج ساری توجہ پیری اور مریدی پہ چلی گئی ہے، ساری توجہ پیری مریدی پہ، فرض و واجب سمجھ لیا پیری مریدی کو۔ افسوس یہ ہے کہ آج پیر کا پرچار ہو رہا ہے، رسول اللہ کے دین کا پرچار نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں پیران اعظام لائق احترام نہیں، پیران اعظام کہ جوتیوں سے لگنے والی دھول کو ہم اپنی پیشانی پہ لگا کر مقدر کے سکندر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ رسول اللہ کا دین یہ سب سے اہم چیز ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دین یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں پیر کا پرچار کرتے رہے، دین کا پرچار نہ ہوا تو قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ آج حال یہ ہے 365 دن خدمت کرنے والا محلے کا امام، تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000، 12,000، 13,000، جس کی کہیں کوئی نہ سنے اس کا غصہ اترتا مسجد کے امام پر۔ کتنا بد نصیب انسان ہے جس کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے، جس کے قدموں کو بوسہ دینا چاہیے، جس کے ہاتھ کو بطور تبرک اپنے سر پہ رکھوانا چاہیے، جس سے دعا کرانی چاہیے، جس کی زندگی کو جو ہے پروردگار کی بڑی رحمت سمجھنی چاہیے، آج اس کے اوپر آ کے روب جماتا ہے، پھر کہتا ہے ہمارے علماء کام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں تم علماء کے ساتھ کھڑے ہو تو ہو جاؤ، یہ آج بھی وہ ہیں کہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں سے نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تم ان کے ساتھ کھڑے تو ہو، تم ہمت تو بتاؤ۔ حال یہ ہے میں بہت ساری باتیں مائک پر کرنے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری باتیں بہت غیر مناسب جگہوں پر پہنچتی ہیں، اس لیے ہر بات نہیں کہی جاتی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا عقل مند را اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے علماء کا دست و بازو بن جائیں تو یاد رکھیے علم آج بھی وہی ہے، مزاج آج بھی وہی ہے، قرآن آج بھی وہی ہے، شریعت آج بھی وہی ہے، رسول اللہ کے غلام آج بھی وہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے انہیں وہ عزت، وہ محبت، وہ وقار، وہ احترام، وہ اٹینشن، وہ توجہ، وہ باضابطہ جو فکر ہماری علماء سے ہوتی تھی، آج وہ نہیں ہے۔ آپ حالات تو دیکھ لیجئے، 10,000 روپے کی مسجد کے امام کو تنخواہ دی جاتی ہے، پیر صاحب کی تاریخ لینے پر آنے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ، جانے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ، 20,000 روپے کے ان کے راستے میں پھول پھینک دیے جاتے ہیں، حضرت کی قدم بوسی کے نام پر لاکھ روپے صبح سے شام تک ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات آج ہماری قوم کا، اور حضرت صرف 2 منٹ دعا کرانے کے بعد جب واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو ہزاروں روپے کا لفافہ پیک کر کے حضرت کی اینٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کریے، لیکن ایسا نہ ہو یہ سب کرتے کرتے مسجد کے امام کو بھول جائیں۔ یہ 365 دن آپ کے علاقے میں آپ کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں آنے والے قوم کے ذمہ دار اور قوم کے رہنما لوگ ہیں، ان کی بھی تو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آپ مجھے بتائیے آج برائی کرنا، انگلی اٹھانا، غیبت کرنا علماء کی یہ بہت آسان کام ہے۔ مجھے بتائیے یہ اتنے آپ اپنی ماں اور باپ سے دور کیا عید منا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ دہلی میں ہوں، ممبئی میں ہوں، یا ملک سے باہر قطر میں ہوں یا دبئی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، عید کے چاند کی نظر آنے سے پہلے آپ اپنے گھر آ جاتے ہیں کہ نہیں عید کی نماز مجھے اپنی ماں اور بیوی اور بچوں کے ساتھ کرنی ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہو پھر بھی آ جاتے ہیں، محرم میں آپ گھر آ جاتے ہیں، ربیع الاول پہ آپ گھر آ جاتے ہیں، سفر کے مہینے میں آپ گھر آتے ہیں، 11ویں پہ آپ گھر آتے ہیں، شب برات پہ آپ گھر آتے ہیں، مگر مجھے بتائیے مسجد کا امام جو آپ کے محلے میں ہے وہ کون سا تہوار اپنے ماں اور باپ کے ساتھ مناتا ہے؟ عید کے موقع پر آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، بقرعید کے موقع پر آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، محرم میں وہ آپ کے یہاں موجود ہوتا ہے، ربیع الاول میں وہ آپ کے یہاں موجود ہوتا ہے، 11ویں میں آپ کے یہاں موجود ہوتا ہے، شب برات میں آپ کے یہاں موجود ہوتا ہے۔ پوری سال کا کوئی تہوار ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہو، وہ اپنے والد کے ساتھ گزارتا ہو۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی خدمات انجام دینے کے بعد پھر بھی ہماری زبان پر سوائے شکوے کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو میرے نبی نے فرمایا ایک عالم کی شان یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں، مچھلی جو سمندر میں رہتی ہیں وہ عالموں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔
समंदर की रहने वाली मछलियां आलिमों के लिए दुआ करती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अपने बिलों में रहने वाली चींटियां आलिमों के लिए दुआ करती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। या रसूल अल्लाह, आप पर्दा फरमा लेने वाले हैं, कयामत बहुत दूर है, आप पर्दा फरमा लेने वाले हैं, ये दीन जिंदा कैसे रहेगा, इस्लाम जिंदा इतने लंबे जमाने तक कैसे रहेगा? आप आखिरी नबी हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीना वला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब कुरान नाजिल नहीं होगा, अब किताब नाजिल नहीं होगी, अब कोई जिब्रील अमीन नहीं आएंगे, अब कोई किताब नहीं आएगी। सहाबा परेशान है, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, कयामत का जमाना बहुत दूर है, ऐसे जमाने में ये दीन कैसे जिंदा रहेगा? मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा दीन को जिंदा रखने वाले हैं, आलिम दीन को जिंदा रखेंगे, कुरान की तालीम को जिंदा रखेंगे, इस्लाम के मिजाज को जिंदा रखेंगे। आज भी जब जमाना सर्दी के जमाने में अपने बिस्तरों पर सोता है, ये मस्जिदों के इमाम और नाइब इमाम है, कोहरा हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, फिर भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए नजर आते हैं। न एक लम्हा कभी पहले होता है, न एक लम्हा कभी बाद में होता है। इंटरनेशनल सफर आपने बहुत सारे लोगों ने किया, आपने बाज़ाब्ता डोमेस्टिक सफर भी किया, मैं भी आपकी दुआ से हमेशा करता हूं। मैंने ये हमेशा देखा है, बारिश का मौसम हो तो फ्लाइट 2 घंटे लेट भी हो जाती है, कभी 1 दिन के लिए कैंसिल भी हो जाती है, ट्रेनें मौसम के बदलने पर कैंसिल हो जाती है। मगर मुझे बताओ, क्या मस्जिद के इमाम की ड्यूटी कभी 1 लम्हे के लिए इधर से उधर होती है? आंधी हो अजान फिर भी होनी है, तूफान हो अजान फिर भी होनी है, बारिश हो अजान फिर भी होनी है। अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन उलमाए किराम को दी है और ये खूबसूरती के साथ जिम्मेदारी उठाते भी हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इन पर जुल्म करते रहे, बुराई करते रहे, तो आप यकीन जानिए हमारी बदनसीबी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। याद रखिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत के मैदान में अंबिया के बाद, सहाबा के बाद, ताबईन के बाद, गौस कुतुब अब्दाल के बाद अल्लाह शफाअत करने का हक उलमाए किराम को अता फरमाएगा। उलमा को शफाअत का हक दिया जाएगा। और एक इंसान जिसने एक आलिम को दुनिया में वुजू के लिए 1 लोटा पानी भी दिया होगा, वो भी कहेगा कयामत के दिन हजरत पहचानते हो? कहाँ पहचानते हैं, पानी दिया था। का आज मैं जहन्नमियों की लाइन में हूँ, आप जन्नतियों की लाइन में हैं। अल्लाह ने आपको शफाअत का करने फरमाया है, अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए इल्तिजा कर दें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान सादिक़ मस्दूक़ पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जब एक आलिम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा फरमाएगा तो अल्लाह उस आलिम की बात का एहतराम करते हुए, उसकी बात को मानते हुए, कबूल उसकी इल्तिजा को करते हुए उस जहन्नमी को जन्नत का टिकट अता फरमाएगा। उलमा हमारी कौम का सरमाया है, इज्जत कीजिए इनकी।